اس کی بے حرمتی کے مرتکب نہ ہوں۔ اغلب امکان یہ ہے، غالب امکان یہ ہے کہ حضرت یرمیہ علیہ السلام اپنے شاگرد جناب زرتشت کے حلقہ اثر اور اس کا جتنا بھی وہاں پہ اثر و نفوذ تھا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب زرتشت کے علاقے یعنی کہ آذربائیجان میں آرک آف کووننٹ کو لے کر چلے گئے۔ اب حضرت یرمیہ علیہ السلام نے آرک آف کووننٹ تابوت سکینہ کو آذربائیجان میں چھپایا یا پھر خراسان میں چھپایا۔ ناظرین محترم، اس کا جواب ڈھونڈنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم مکمل طور پر اس سے آگاہی حاصل کرنے کے قابل ہوتے تو آرک آف کووننٹ آج تک گمشدہ نہ ہوتا، چھپا ہوا نہ ہوتا۔ لیکن ہم پلٹتے ہیں، اسی دور میں ہمیں جناب زرتشت کا شاگرد ابھرتا ہوا، جیسے پہلے سازشیں ہوئیں اور بالیوں نے ماد کی مدد سے اور فارسیوں کی مدد سے انہوں نے اشوریوں کو، ان کی نینوا کی سلطنت کو زوال کا شکار کیا، تو اسی طرح اس کے بعد فارسیوں نے دوسروں کی مدد حاصل کرتے ہوئے سائرس کی سربراہی میں، جس سے خورس بھی کہا جاتا ہے، کورش بھی کہا جاتا ہے، کہ خسرو بھی کہا جاتا ہے، اور سائرس سب سے زیادہ معروف نام ہے، سائرس 2 ہے در حقیقت یہ۔ تو سائرس کی سربراہی میں انہوں نے بابل کی سلطنت کا خاتمہ کیا اور بابل پر فارسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سائرس ذہن میں رکھیے گا کہ زرتشت کا، جناب زرتشت کا شاگرد ہے، اور جناب زرتشت حضرت یرمیہ علیہ السلام کے شاگرد بہت سی روایات میں انہیں بتلایا گیا۔ اور پھر ناظرین محترم، سائرس جو چاہتا تھا تہذیب و تمدن کے علاقوں پہ، ان علاقوں پہ قابض ہونا چاہتا تھا جہاں مال و دولت موجود ہے، جہاں زرخیز زمینیں موجود ہیں، جہاں زرخیز وادیاں ہیں، جہاں تجارتی رستے موجود ہیں۔ تو میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ پھر سائرس کا شمال میں سفر، سائرس کا شمال مغرب میں سفر، اس کا شمال مشرق میں سفر، اس کا مشرق میں سفر، مغرب میں تو وہ بابل کے لیے آیا۔ یہ تمام اس کے جو سفر تھے مختلف فتوحات کرتے ہوئے ان علاقوں میں جہاں پر تمدن کا نام و نشان نہیں تھا، یہ سفر کس لیے تھے؟ اور جن سفروں کی بنا پر ہمارے بہت سے مفسرین و مورخین نے سائرس کو ہی اس ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا ہے، جس جناب ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں 18واں سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور ان کے سفروں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ ہوئے تھے۔ بعض ہمارے مورخین نے ذوالقرنین کے حوالے سے سائرس کا نام لیا، اور بعض نے غلطی کھاتے ہوئے الیگزینڈر دی میسیڈونین، جسے کہ سکندر مقدونی کہا جاتا ہے، اسے بھی ذوالقرنین کہا کہ اس نے بھی بہت فتوحات کے لیے بہت سے سفر کیے، جبکہ وہاں پہ وہ مکمل طور پر مسٹیکن ہے، وہ غلطی کھا گئے کہ سکندر نے صرف مشرق میں سفر کیے، اس نے مغرب میں فتوحات کی غرض سے کوئی سفر نہیں کیا، نہ ہی اس نے شمال میں سفر کیا۔ لیکن ناظرین محترم، میں نے یہ تمام باتیں آپ کو ایک ہی سانس میں سنانے کے بعد میں در حقیقت اس نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چارٹ پر معائنہ کریں، غور سے دیکھیں، تو سکندر کا سفر اور سائرس کا سفر تقریباً ان کے سفر کے جو رستے ہیں، جو علاقے ہیں، جو ان کے سفر کا روٹ ہے، وہ ایک ہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ جس آرک آف کووننٹ کو، تابوت سکینہ کو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے جناب زرتشت کی مدد سے آذربائیجان یا خراسان کے پہاڑوں میں کہیں پہ چھپایا تھا، اسی آرک آف کووننٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش سائرس نے بھی کی، اور اسی آرک آف کووننٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش الیگزینڈر دی میسیڈونین نے بھی کی۔
नाज़रीन मोहतरम, क्या साइरस या सिकंदर मकदूनी में से कोई एक शख्सियत ज़ुल्करनैन थी जिसका कुरान ने जिक्र किया? क्या कुरान में बयान करदा जनाब ज़ुल्करनैन सिर्फ ताबूत सकीना की तलाश में ये सफ़र करता रहा, या फिर अल्लाह के अमर को नाफिज करने के लिए उन्होंने ये सफ़र किए और इंसानियत को याजूज माजूज की तबाही से बचाने के लिए ये सब कुछ किया? वो याजूज माजूज जो आखिरत से कबल आएंगे, तो सवाल पैदा होता है कि जिस हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान ने किया वो ज़ुल्करनैन कौन थे?